الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین اور معزز طلباء، فقہ صلاۃ کے تعلیمی کورس میں آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ بیان کریں گے کہ صلاۃ کی حالت میں کون سے اعمال مکروہ ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں سے پہلا عمل ہے اپنے جسم سے یا اپنے کپڑوں سے بلا ضرورت کھیل کرنا۔ اس سلسلے میں معیقیب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو سجدہ کرتے ہوئے زمین کی مٹی کو برابر کرتا ہے یا رمل کو برابر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کنت فاعلا فواحدہ، اگر تمہیں سجدہ کے وقت زمین کو برابر ہی کرنا ہو تو صرف ایک بار، یعنی بلا ضرورت حرکت کرنا منع ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1207 نمبر پر ہے اور صحیح مسلم میں 546 نمبر پر ہے۔ تو یہ پہلا مکروہ عمل ہے کہ جسم اور کپڑوں سے بلا ضرورت نہ کھیلے اور کوئی غیر ضروری حرکت نہ کرے۔ دوسرا عمل ہے اپنی کمر پر ہاتھ رکھنا۔ صلاۃ پڑھنے والا اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 1220 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 545 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اپنی کمر پر ہاتھ رکھے صلاۃ پڑھنے کے دوران۔ اور تیسرا عمل ہے آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھانا، اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عَنْهُ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں 429 نمبر پر ہے اور مختصر مسلم میں 343 نمبر پر ہے کہ کچھ لوگ صلاۃ کے اندر دعا کرنے کی حالت میں آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھانے سے رک جائیں، ورنہ ان کی آنکھوں کو اچک لیا جائے گا، ان کے نگاہوں کی روشنی چھن جائے گی۔ تو یہ وعید ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے بلا ضرورت ادھر ادھر توجہ کرنا۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے سلسلے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح الجامع میں 7047 نمبر پر ہے کہ صلاۃ میں ادھر ادھر مڑنا اور توجہ کرنا یہ ایک طرح کا جھپٹا ہے جو شیطان بندے کی صلاۃ میں سے جھپٹ کے لے جاتا ہے۔ جیسے کوئی چور اچکا اچک لے، جھپٹ لے اور کچھ لے کے تیزی سے نکل جائے، ایسے ہی جب صلاۃ میں آپ ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں تو گویا اتنا حصہ شیطان جھپٹ کے لے کر چلا گیا۔ پانچویں چیز ہے غافل کر دینے والی چیزوں پر نگاہ ڈالنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک ایسی چادر اوڑھ کر صلاۃ پڑھی جس میں بیل بوٹے اور نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا شغلتنی اعلام هذه اذهبوا بها الى ابی جہم واتونی بانبجانی، کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن ابن ماجہ میں 2066 نمبر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر کو جس میں نقش و نگار اور بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں اسے لے جاؤ، ابو جہم جنہوں نے یہ تحفہ دیا ہے انہیں یہ واپس کر دو اور ان سے عام سادہ سی چادر لے کے آ جاؤ جس میں نقش و نگار اور بیل بوٹے نہ بنے ہوئے ہوں۔ چھٹی چیز ہے اپنے کپڑے لٹکانا اور اپنے منہ بند کرنا۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ،
صلات کے اندر صدل کرنے سے، کپڑے لٹکانے سے آپ نے منع فرمایا، اور اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنا منہ بند کر لے، تو یہ چیز منع ہے۔ صدل کہتے ہیں، عون المعبود میں شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام خطابی کہتے ہیں کہ کپڑے کو اس طرح چھوڑ دینا کہ وہ زمین سے لگنے لگے، یعنی کپڑے کو لٹکانا یہاں تک کہ زمین سے لگ جائے، یہ صدل ہے۔ صدل کے اور بھی بہت سارے مفہوم بیان کیے گئے ہیں، سارے مفہوم اس میں داخل ہیں، یعنی کپڑا اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ زمین سے لٹک رہا ہو۔ ساتویں چیز جو ممنوع ہے وہ ہے جماہی لینا، صلات کی حالت میں جماہی لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلات کے اندر جماہی لینا یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ، تو جب تم میں سے کسی کو جماہی آئے تو جس قدر طاقت ہو اپنی طاقت کے مطابق اسے روکے، جماعی کو اپنی طاقت کے مطابق روکے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں 3013 نمبر پر ہے۔ آٹھویں چیز جو منع ہے وہ قبلہ رخ تھوکنا یا اپنے داہنے طرف تھوکنا صلات کی حالت میں منع ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص صلات کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے سامنے اور اسی طرح سے اپنے دائیں طرف مت تھوکے۔ اگر تھوکنا ہی ہو تو اپنے بائیں جانب تھوکے یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکے۔ اگر جلدی پڑ جاتی ہے تو وہ اپنے کپڑوں میں تھوک لے اور ایسا کر لے۔ پھر آپ نے کپڑے کو بتایا کہ ایک کپڑا دوسرے کپڑے پر رکھ کے اسے رگڑ دے تاکہ تھوک اس میں سوکھ جائے، کپڑے میں جذب ہو جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں 3008 نمبر پر ہے۔ اور 9واں عمل جو مکروہ اعمال میں سے ہے، انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا، اس طرح سے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا، یہ بھی صلات کی حالت میں منع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کرے اور پھر مسجد کی طرف صلات کے لیے چل پڑے تو وہ صلات کی حالت میں ہوتا ہے جب تک واپس نہ ہو جائے، اس لیے مسجد جاتے اور آتے ہوئے ایسا نہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے بتایا کہ صلات کے لیے آتے ہوئے کوئی آدمی ایسا نہ کرے۔ 10واں عمل ہے اپنے کپڑوں اور بالوں کو سمیٹنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 ولا اکف شعرا ولا ثوبا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب میں سجدہ کروں تو 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں اور اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے 11واں عمل جو مکروہ ہے وہ ہے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھنا۔ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ لگانا، یہ بھی ممنوع اعمال میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیدع یدیہ قبل رکبتیہ، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اور 12ویں چیز جو منع ہے وہ ہے سجدے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دینا۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 822 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 493 نمبر پر ہے۔ سجدے میں اعتدال کیا کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازوؤں کو اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھا دیتا ہے۔ اور 13ویں چیز جو صلات کی حالت میں مکروہ ہے وہ ہے جب کھانا موجود ہو، کھانا آ جائے، کھانا لگا دیا جائے، تب آدمی کھانا چھوڑ کے صلات پڑھنے نہ جائے۔ اسی طرح سے جس وقت سخت پیشاب لگا ہوا ہو یا
پاخانہ آ رہا ہو تو آدمی زبردستی اسے روک کے صلاۃ ادا کرنے نہ جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں 7509 نمبر پر ہے کہ جب کھانا حاضر ہو، کھانا موجود ہو، کھانا لگا دیا جائے، ایسی صورت میں صلاۃ پڑھنا درست نہیں، اور نہ ہی ایسی صورت میں جب انسان دو خبیث چیزوں پیشاب اور پاخانہ کو زبردستی روکنے کی کوشش کر رہا ہو، ایسی حالت میں بھی صلاۃ ادا کرنا درست نہیں۔ 14واں اور آخری عمل جو مکروہ اعمال میں شمار کیا گیا ہے وہ ہے امام سے آگے بڑھنا۔ امام سے آگے بڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار او یجعل اللہ صورته صورت حمار۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 691 میں اور صحیح مسلم میں 427 نمبر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم میں سے کسی کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا، یہ خوف نہیں ہوتا اگر وہ امام سے پہلے ہی سر اٹھا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے یا اس کی شکل و صورت کو گدھے کی شکل و صورت سے تبدیل فرما دے؟ یعنی یہ وعید ہے۔ امام جس کو آپ نے بنایا ہے، آپ کا کام ہے کہ امام کی متابعت کریں، امام کے پیچھے پیچھے چلیں، اس لیے وہ امام ہے۔ اگر امام سے پہلے آپ کوئی عمل کر لیتے ہیں، اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو گویا یہ ناسمجھی کی علامت ہے اور آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ کی شکل و صورت ناسمجھ حیوان گدھے کی جیسی ہو۔ تو یہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں تبدیل کر دے جو عمل آپ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا۔ آئیے تیزی سے یہ پورے 14 اعمال ہم ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے اعمال مکروہ ہیں۔ پہلا عمل ہے اپنے بدن یا کپڑوں سے بلا ضرورت کھیل کرنا۔ دوسرا عمل ہے صلاۃ کی حالت میں اپنے کمر پر ہاتھ رکھنا۔ تیسرا عمل ہے آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھانا۔ چوتھا عمل ہے بلا ضرورت ادھر ادھر توجہ دینا اور مڑنا۔ پانچواں عمل ہے غافل کر دینے والی چیزوں پر نظر ڈالنا۔ چھٹا عمل ہے اپنے کپڑے زمین تک لٹکانا اور اپنے منہ کو بند رکھنا۔ ساتواں عمل ہے جماہی لینا۔ آٹھواں عمل ہے قبلہ رخ یا اپنے داہنے سمت میں تھوکنا۔ نواں عمل ہے اپنی انگلیوں کے درمیان انگلیوں کو ڈالنا۔ 10واں عمل ہے کپڑا یا بالوں کو سمیٹنا۔ 11واں عمل ہے سجدے میں جاتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنوں کو پہلے رکھنا، ہاتھوں کو بعد میں رکھنا۔ 12واں عمل ہے سجدے کے دوران اپنے دونوں ہاتھوں کو بچھا دینا۔ اور 13واں عمل ہے کھانا موجود ہو اس حالت میں صلاۃ ادا کرنے لگنا، کھانے کی موجودگی میں یا اس وقت جب کہ پیشاب پاخانہ کو زبردستی آدمی روک رہا ہو، ایسی حالت میں صلاۃ ادا کرنا۔ اور 14واں عمل ہے امام سے آگے بڑھنا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو صلاۃ کے اندر مکروہ اعمال ہیں جن سے ایک مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔